آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے۔ جبر و صفاقی و طغیانی کا باغی ہوں میں، نشۂ قوت انسان کا باغی ہوں میں۔ آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیری نہ روش زندہ ہے۔ جہل پر وردائے قدرے یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کی ٹکسال میں ڈھالے قانون۔ تشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوع انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون۔ ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے، ان سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے۔ مینا خان افریدی، مینا خان افریدی، مینا خان بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیا کہیں گے آج کے احتجاج کے حوالے سے؟ السلام علیکم۔ میں آج یہاں آنے سے پہلے تقریباً گھوما ہوں سارے شہر۔ میں پشاور کے تاجروں کو، یہاں کے دکانداروں کو، پشاوریوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج انہوں نے قائد عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کہی ہے، اور مکمل طور پہ پشاور بند ہے، دکانیں بند ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے۔ یکا دکا گاڑی جو سڑکوں کے اوپر ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ بھی شاید ہمارے قافلوں کی گاڑیاں ہو جو یہاں پہ آ رہے ہیں، تو مکمل طور پہ ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ آئین کی کامیابی ہے، یہ قانون کی کامیابی ہے، یہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے۔ اور ان لوگوں کے منہ کے اوپر کالک ہے کہ جنہوں نے 8 فروری 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا، اس ملک کے عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے لوگوں نے اس کال کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے، آگے بھی مزید انشاءاللہ تعالیٰ۔ سر بہت شکریہ۔ کیا سمجھتا ہوں کال کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کیونکہ بازار تو کھلا ہے، ٹرانسپورٹ اڈے کھلے ہیں، کیا عوام مایوس ہے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں ہوگا، میری درخواست ہے آپ سے کہ یہ کیمرہ گھمائیں اور پشاور میں آپ گھومیں، وہ حیات آباد کارخانوں مارکیٹ سے شروع ہو جائے، پھر آپ حیات آباد کی مارکیٹس چیک کریں، پھر اس کے بعد یونیورسٹی روڈ کو چیک کریں، پھر آپ صدر روڈ کو چیک کریں، مال روڈ کو چیک کریں، ٹیپو سلطان روڈ کو چیک کریں، لیاقت بازار کو چیک کریں، اس کے ساتھ آتے ہوئے آپ جو ہے یہ نمک منڈی جو ہے سب سے بڑی میڈیسن مارکیٹ ہے اس کو چیک کریں، اس کے بعد آپ خیبر بازار کو دیکھیں، کساخانی بازار جائیں، یہ پشاور کے اندرون شہر جو بازار ہیں، مسلم مینا بازار جائیں، گھنٹہ گھر جائیں، بازار کلا جائیں، چوکیات گار جائیں، ناز سینما روڈ جائیں، یہ جو رامپورہ گیٹ ہے، اشرف روڈ ہے، ریتی بازار ہے، اندر شہر ہے، یہاں پہ جائیں، منڈا بیری جائیں، یہ کتوت جائیں، آپ ان تمام بازاروں میں گھومیں۔ یہ دلزاق روڈ ہے اس طرف، جی ٹی روڈ سے اس طرف، یہ سکندر پورہ، نشتر آباد، گل بہار، یہ سر آپ چیک کریں۔ آپ سمجھتے اس کے بعد کامیاب میں سمجھتا ہوں کیا اس کے فوائد کیا آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور کی عوام جس طریقے سے عمران خان کی کال کے اوپر 8 فروری 2024 کو نکلی تھی، اور انہوں نے عمران خان کے منتخب امیدواروں کو جو ہے وہ ووٹ دیا تھا، لیکن ان کا ووٹ رات کے اندھیرے میں بوٹ کے زور سے، بندوق اور ڈنڈے کے زور سے چھین لیا گیا۔ لیکن آج 2 سال کے بعد بھی میں یہ نہیں کہتا کہ 100% میں جمہوری بندہ ہوں اور میں حقیقت بیان کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ 70% پشاور اس وقت بند ہے، اور پشاور کی میجورٹی جو ہے انہوں نے عمران خان کی کال کے اوپر لبیک کہا ہے، اور انہوں نے آج پھر ثابت کیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو یہاں پہ پشاور کے 8 صوبائی حلقے اور 1 قومی اسمبلی کا جو مینڈیٹ چھینا گیا تھا، ہم آج بھی اس مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس ملک میں عمران خان کی آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، آزاد عدلیہ کی جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور یہ نقطۂ آغاز ہے،
یہ اختتام نہیں ہے, یہ نقطۂ آغاز ہے. پشاور کی عوام, خیبر پختونخوا کی عوام, پاکستان کی عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہاں سے پیغام ہے, یہاں سے پیغام ہے پاکستان کی بدماشیوں کو, پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی سرکاری بیوروکریسی کو, پاکستان خیبر پختونخوا اور پشاور کی پولیس کو یہ پیغام ہے کہ آئین کا راستہ اختیار کریں, جمہوریت کا راستہ اختیار کرے, قانون کا راستہ اختیار کرے, انسانی حقوق کی پاسداری کرے, عوام کو اپنا حق رائے دہی آزادانہ طور پہ استعمال کرنے دے, آزادانہ طور پہ استعمال کرنے دے. اور پشاور کی عوام کی میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں, میں تاجر برادری کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی ایک تاجر تنظیم نے ہماری کال کی مخالفت نہیں کی. جو لوگ جن تاجر برادری نے بازار کھلے رکھے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا جمہوری حق ہے, ہم ان کے اس جمہوری حق کو تسلیم کرتے ہیں. آپ آئین کی بات کرتے ہو تو آپ پھر عدالت کیوں نہیں جاتے ہو؟ آپ سب کو کون سی عدالتوں کے پاس مجھے بتائیں. 6 مہینے ہو گئے عمران خان کی جو ہے وہ کال جو ہے ان کا کیس نہیں لگ رہا. کوئی ایک عدالت بتائے. ہم تو آزاد ادلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم تو ان ججوں کو آزاد کرنا چاہتے ہیں جو خود قید ہیں. وہ قوم کو کیا دیکھیں, سڑکوں کے اوپر ہم اس وقت آتے ہیں لوگ, یہ کوئی بھی سیاسی پارٹی جب اس کو کہیں پر بھی جو ہے سنا نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیں, پوری خیبر پختونخوا حکومت, اس کا چیف منسٹر سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کر دھرنا دیتا ہے اور انصاف کا مطالبہ کرتا ہے, اس کو انصاف نہیں دیا جاتا تو عام بندے کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ کریں. پنجاب میں عوام فیسٹیول منا رہے, بسنت کی منائیں, ان کا حق ہے, خوشی منا رہے, لیکن آپ یہ ان کا حق ہے, احتجاج کر رہے ہو, کیا بیان دینا چاہتے ہو؟ میرے بھائی یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا جمہوری حق ہے. جو منا رہے ہیں ہم ان کا حق تسلیم کرتے ہیں. ہم تو جنگ اس خاطر لڑ رہے ہیں کہ اس ملک میں, اس ملک کی عوام کا جمہوری حق تسلیم کیا جائے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تھرل نے پی ٹی آئی پر الزام لگایا کہ دہشت گردی اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, وفاقی وزیر جو جعلی وزیر ہے, میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس کا کوئی جواب دے سکوں. یہ نان سینس ہے, یہ لوگ غیر منتخب لوگ ہیں, ان کے پیچھے عوام نہیں کھڑی, یہ باہر نکل نہیں سکتے, ان کو نظر نہیں آ رہا, انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے, انہوں نے پاکستان. اب آپ دیکھیں نا کس وفاقی وزیر کی بات کرتے ہیں. ایک وفاقی وزیر کہتا ہے کہ بلوچستان میں لوگ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, اور لوگ نکلتے ہیں اور 12 اور 14 اضلاع کو جو ہے گن پوائنٹ پر گھیر لیتے ہیں. آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسلام آباد جس کو پاکستان کا کیپٹل کہا جاتا ہے, اور جو پاکستان کا کیپٹل ہے, جہاں پر یہ جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, جہاں پر چڑیا جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی, وہاں پر دہشت گرد جاتے ہیں اور جا کر امام بارگاہ میں لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں. 50 کے قریب لوگ. پہلے اپنے اسلام آباد کو سنبھالیں, اسلام آباد کو سنبھالے, پھر آ کر خیبر پختونخوا کی بات کرو, پھر پاکستان اسلام آباد بات کرے. اتنا بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, آج آپ لوگوں نے احتجاج منسوخ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میرے سے پوچھنے سے پہلے ہم تو اسی حق کے لیے نکلے ہیں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ جو زیادتی ہو رہی ہے, یہ اگر وفاقی ادارے, یہ اگر پولیس, یہ انٹیلیجنس ادارے, یہ فوج اگر اپنا صحیح کام کریں جو کہ ان کا کام ہے کہ بارڈرز کی حفاظت کرے, پولیس لا اینڈ آرڈر کے اوپر اپنا جو ہے وہ فوکس کرے, انٹیریئر منسٹری لا اینڈ آرڈر کے اوپر وہ فوکس کرے, وہ اگر بسنتیں منائیں گے اور تحریک انصاف کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے, ان کے لوگوں کو, ان کے کارکنوں کو, ان کو جو ہے وہ شہید کریں گے, زخمی کریں گے, ان کے پیچھے گھومیں گے, ان کے گھروں میں جو ہے ان کی کالز کو ٹیپ کریں گے, ان کو جو ہے اغوا کریں گے, ان کے کارکنوں اور کو شہید اور زخمی کریں گے, اغوا کریں گے, خواتین کو زد و خوف کریں گے, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں گے, پارلیمنٹیرینز کو جب آپ جو ہے وہ نااہل کریں گے, ان کو سزائیں دیں گے, غیر قانونی سزائیں دیں گے, تو کیسے آپ عمل لے کر آ سکتے ہیں؟ جب آپ کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کسی سیاسی پارٹی کو زمین میں دفنانا ہے, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی عوام, پاکستان کی عوام, پشاور کی عوام آج پورے جو ہے زور سے اور پورے شور سے اور پورے جذبے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی, اور عمران خان کی
मैडम साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हो आज पीटीआई की जानिब से शटर डाउन का जो हालचाल है, क्या ये नाकाम हो गई? क्योंकि शहर तो खुला है, ट्रांसपोर्ट तो खुला है, क्या आवाम ताजरान ने रद्द कर दिया? आवाम मायूस है आप लोगों से? मुझे यहाँ दिखाएं यहाँ पे कितनी फीसद दुकानें खुली हैं? सिर्फ वो दुकान खुली है जो लोगों को खाना दे रही है। आपको क्या लगता है कि सीएम सुहेल अफरीदी या मैं शादाना गुजार या इरफान सलीम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, या अरबाब शेर अली, या जो हमारे और कायदीन है, जुनैद अकबर हो गया, हमारे लीडर्स ऑफ अपोजिशन अचकजई साहब, अल्लामा राजा ने, बस क्या हम लोगों को कहें कि आज खाना मत खाओ क्यों करबला है क्या? नहीं, हमने तमाम जितने भी ताजिरीन, ट्रांसपोर्ट, उनको सबको हमने कहा कि रीजनेबल और रैशनल तरीके से हमने शटर डाउन करना है। एम्बुलेंस नहीं चलेगी, आज बचकी जचकी नहीं होगी। आज लोग कितने, आज 8 फरवरी के दिन लोग बच्चे इस खैबर पख्तूनख्वा में पैदा होंगे। इस सूबे ने हमें वोट दिया है, हमने लोगों को तकलीफ नहीं देनी। हमने लोगों को रिक्वेस्ट की है कि आप इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़े हों। आप 90% दुकानें देख ले बंद है, इनमें वो लोग भी हैं JUIF से भी हैं। हमारे कामयाबी का अंदाजा आप इससे लगा लें, JUIF ने भी शटर डाउन कॉल दिए, ANP वालों ने भी दिए, जो उनकी दुकानें हैं वो भी बंद है। क्यों? क्योंकि आज हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। ये इलेक्शन की एक बात नहीं है, ये बात है कि क्या इमरान खान, जो फलस्तीनी भी उसके लिए रोते हैं, जो अफगानी भी उसके लिए रोते हैं, पाकिस्तान, दुनिया का हर मुल्क कहता है कि ये आदमी जेल में ना होता आज उम्मत मुस्लिमा इस तकलीफ में ना होती। और तो छोड़े, इमरान खान कहता था कि मैंने अफगानिस्तान ईरान के साथ जंग नहीं करनी, और आज मोहम्मद बिन सुल्तान जो शहजादा है सऊदी का, उसने भी ये कह दिया। जो खान ने आज से बात एब्सोल्युटली नॉट कही थी 2021 में, आज उसने भी कह दिया कि नहीं, सऊदी की सरजमीन और सऊदी की एयर स्पेस ईरान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी। दुनिया के बड़े बड़े मालदार लीडर वो बात आज बात कहते हैं जो खान ने 5 साल के पही की। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर कोई ये कहता है कि नाकामयाब है, किसी के कहने से क्या होता है? रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, देखिए वो हमारे लिए अल्लाह ताला ने सुन्नत नबी बनाई है ना, कि उससे हम सीखेंगे। क्यों रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा, जब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पे आई नबूवत, क्या कहा लोगों ने? ये तो गरीब है, ये तो चरवाहा है, इसमें क्यों नबूवत आई? इतने बड़े बड़े मालदार लोग थे मक्का में, मदीना में, अरबों में, इसमें क्यों आई है? तो ये कहना कि हम नाकामयाब हो गए, कहते रहे। नाकामयाब वो हुआ है जो डेटा में नाकामयाब होता है। आप इस वक्त मेरी मत माने, दुनिया के जो डेटा के फिगर्स हैं, टॉप 10 निकाल लें। गुर्बत, तिजारत, सेहत, इंसानियत यानी इंसानी हुकूक, मईशत, मुआशी फिगर्स, पाकिस्तान सब में फेल हो रहा है माशाल्लाह इनके नालायकी की वजह से। लेकिन पीटीआई की जो सियासी मुखालिफिन है वो आप लोगों पर इल्जाम लगा रहा है कि यहाँ तो आप लोगों की हुकूमत है, यहाँ आप लोग क्यों रोज एहतजाज करते हो, कभी रैलियां निकालते हो, आप अवाम को तकलीफ देते हो, खुद को भी तकलीफ देते हो, तो क्या क्या फवायद आएंगे इसके? माजरत के साथ खान के बारे में, इनके बारे में खान साहब ने कहा था ना पढ़े लिखे हैं और ना पढ़े लिखने का शौक है। जो तीरा में तबाही चल रही है, क्या तीरा पंजाब में है? जो बाजवड़ में बमबारी हुई है, क्या बाजवड़ बलूचिस्तान में है? जो पड़चीनार में शिया सुन्नी का खून बहाया गया, क्या वो सिंध में है? जो नकल मकानी करवाई गई है हंगू से, इन तमाम इलाकों से जहाँ मादनियात हैं, क्या वो AJK में? क्या ये सब खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है? जुल्म का गढ़ तो हम है। कल हम एक बहुत बड़ी PTI की कॉन्फ्रेंस हुई रात को, और उसमें हमारे पंजाब के भाइयों ने ये बात कही है कि 78 साल से हमें कहा जाता था कि बलोच गद्दार है और पुख्तून जो है चोर है, ये कहा जाता था, सूदखोर है। कहते अब जब पंजाब में ये जुल्म आया है, जब डंडा उनके सर पे बरसा है 78 साल बाद,
اب ہمیں سمجھ آئیے کہ پٹھان کیوں روتے تھے, بلوچی کیوں روتے تھے. عمران خان نے اور ان ظالموں نے خود, اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب سسٹم ہے, میں آپ کو بتاؤں بھائی, ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ظلم جب ہوگا نارتھ پنجاب میں, ساؤتھ پنجاب میں تو ہمیشہ سے ظلم ہوتا رہا ہے, بلوچستان میں ہوتا رہا ہے, کے پی میں ہوتا رہا ہے, لیکن جب نارتھ پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں, کراچی میں جب یہ ظلم سٹارٹ ہوا تو لوگوں کو سمجھ آئی کہ پٹھان اور بلوچ کس بات کا رونا روتے ہیں. ہماری معدنیات اب ہم سے لے جاتے ہو. میرے صوبے میں بلوچستان میں سٹیل مل نہیں لگتی ہے, باقی صوبوں میں لگا دیتے. کیوں؟ کیونکہ جو با اثر والے لوگ ہیں, جو وسوخ والے لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے ان کا افریقہ بنے, ہم ان کو وسائل معدنیات دیتے رہیں, فیکٹری یہ لگائے. کیوں؟ یہاں کے لوگوں کا حق نہیں ہے اپنی فیکٹری پہ, نہ ہو وہ پی ٹی آئی کا, وہ اے این پی کا ہو. کیا اے این پی والا جب مرتا ہے, پیپلز پارٹی والا جب مرتا ہے, نون لیگ والا جب مرتا ہے, جمعیت والا, جماعت والا, وہ کیا پاکستانی نہیں ہے؟ لیکن وفاقی وزیر اطلاعات نے آپ لوگوں پر پی ٹی آئی پر الزام لگایا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے ان کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. یہ اتاتر نہیں ہے, بہت بغیرت انسان ہے, اس کا ضمیر بھی نہیں ہے. بچے یار ایک سیکنڈ, سنو سن لیں اپنی عوام کی آواز. اب میری آواز سن لیں. دیکھیں, عمران خان 3.5 سال وزیر اعظم تھا, خیبر پختونخوا میں ایک ڈرون اٹیک ہوا, ایک پولیس پہ دھماکہ ہوا, ایک دہشت گرد آیا. جس دن عمران خان چلا گیا اس دن نواز شریف, زرداری, مریم بلاول کے ساتھ ان کے بھائی دہشت گرد بھی واپس آ گئے. انہوں نے گیٹ کھولے, ہم نے تو نہیں کھولے. بائی ون گیٹ ون فری, ایک شیطان خرید ایک شیطان مفت میں آ گیا. عمران خان نے یہ کام نہیں کیا. پر دیکھیں, میں دوبارہ بتاتی ہوں, ان کی بات سنتا کون ہے؟ ان کے تو اپنے گھر والے ان کو نہیں مانتے. ہم ان کی بات, میں ان پہ وقت ضائع کروں گی فارم 47 والوں پہ, ان الیکٹڈ چوروں پہ, میں ان کی بات کیوں نہ سنوں؟ پنجاب میں بسنت کی فیسٹیول جاری ہے. مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام خوش ہے پنجاب میں, لیکن پختونخوا میں عوام مایوس ہے. نہیں, کبھی مایوس نہیں بھائی. ان سے پوچھ لیں یہاں کون مایوس ہے, ایک بندہ ہاتھ اٹھائے. یہاں کوئی مایوس ہے؟ سب کچھ ہے, سب وہ مایوس ہو جو غیر پارٹی کا ہوگا. آپ مجھے بتائیں. ان کو دیکھیں, وہ کرپشن نہیں مل رہی, ان کو وہ فنڈنگز نہیں مل رہی. اتنی بے حسی, اللہ مجھے معاف کرے کہ اتنے جنازے اٹھے ہیں اسلام آباد سے اور یہ لوگ ناچ رہے ہیں لاہور میں. اللہ نہیں دیکھتا؟ اس کو ہر چیز میں سیاست نظر آتی ہے. اس کو خدا کا خوف نہیں ہے. تیرے بچے نہیں ہیں, وہ نہیں مریں گے کسی دن. اللہ کا خوف کریں. وہ اہل تشیع مرے ہوں, اہل سنہ مرے ہوں, مسلمان مرے ہیں. آپ سب کو انسانیت کے ناطے ان کے ساتھ الٹا آپ ناچتے ہیں, آپ گاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے احتجاج کو منسوخ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بڑا حادثہ تھا خودکش نہیں, تو ہم احتجاج آج نہیں کریں گے ان کے لیے. ان کے لیے کون احتجاج کرے گا؟ پنجاب کو تو مریم نچوا رہی ہے, ہم ان کے لیے آج کھڑے, آج عمران خان کے لیے کھڑے. دیکھیں, یہاں ہماری حکومت ہے, فارم 47 کا 45 کا مسئلہ زیادہ تر پنجاب اور فیڈریشن میں ہے, بلوچستان میں, سندھ میں ہے. یہاں تو الحمدللہ ہماری حکومت ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تمام اہل تشیع کے ساتھ کھڑے ہیں, اہل سنہ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نعوذ باللہ, مجھے اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ تم جنت اور دوزخ کی سرٹیفکیٹ بانٹو. وہ اللہ فیصلہ کرے گا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. آج یہ سنیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ ہمارے بے گناہوں کے لیے لگ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی لگائیں گے, آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سر. کیا یہ کل کامیاب ہو گئی یہ شٹر ڈاؤن, کیونکہ ٹرانسپورٹ تو کھلا ہے, بازار کھلا ہے؟ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ کھلا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شٹر ڈاؤن کامیاب ہے بیکاز تقریباً 70-80% دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں. جو 20-30 دکانیں ضروری جنرل سٹورز کھلے ہیں وہ تو عوام کے لیے ویسے بھی کھلے ہوں گے. لیکن جو مین شاہراہیں ہیں, جہاں جن تاجر تنظیموں کے ساتھ ہم لوگ ملے ہیں, ان سب نے تقریباً اکثریت نے شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے اور شٹر ڈاؤن ہو بھی رہا ہے. لیکن تاجر تنظیمیں ابھی اس کو سمجھے اس بات کو, تاجر تنظیم اگر اعلان کر بھی دیتی ہے تو کوئی انڈیویجول جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہوتا. یہ کوئی پارٹی یا کوئی ادارہ تو ہے نہیں خبر رساں کی جی سیٹ کہتا ہے کہ بند تو سب بند. تو اس میں اور اس میں فرق ہے. یقیناً دکانیں کھلی ہوں گی, میں نہیں کہہ رہا کہ بند, لیکن اکثریت بند ہے. تو کیا آج کیا مقاصد, کیا فوائد آئیں گے احتجاج سے؟ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کو رات کو, اور آپ سب نے یہ دیکھا, کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا بیکاز اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے, کہ جیتی ہوئی ہماری سیٹیں اسٹیبلشمنٹ کے انٹیلیجنس کے افسران نے تبدیل کر کے ان لوگوں کی دی جنہوں نے 2-3 ہزار ووٹ بھی نہیں لیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 8 فروری لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے تازہ رہے. لیکن پی ٹی آئی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ پی ٹی آئی پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ صرف احتجاج اور ریلی نکالتے ہو لیکن عملی طور پر آپ کام نہیں کرتے ہو. یا تو آپ لوگ حکومت ہے کیوں کہ وہاں وفاق میں کیوں احتجاج نہیں کرتے ہو؟
عمران خان کے لیے؟ اچھا سنیں، دیکھیں ہم تو پشاور کے یا ہر ایک عہدیدار ایم این اے ایم پی اپنے حلقے کا ذمہ دار ہے. پنجاب کا تو میں آپ کو جواب اس لیے نہیں دے سکتا، پنجاب کی بیٹ کا تو آپ سے کوئی سوال بھی نہیں پوچھے گا نا کہ بتائیں آپ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے، ہم پوری طرح 8 فروری کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی نبھاتے رہیں گے. باقی وزیر جو ہے اس نے الزام لگایا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دہشت گردی کے پیچھے اگر پی ٹی آئی ہوتی تو ہمارے ساتھ جو 9 مئی کو ہوا اور 26 نومبر کو ہوا وہ نہیں ہوتا، بیکاز دہشت گردوں کے اوپر یہ لوگ ہاتھ ہولا رکھتے ہیں. یہ غیر ذمہ دارانہ غلط بیان ہے اور اس کو چلانا اور پروموٹ کرنا بھی جو ہے نا وہ اس صوبے کے ساتھ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں شہر کی ساری مارکیٹیں بند ہیں اور ابھی یہاں پر پی ٹی آئی کے قافلے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہڑتال تو سارے پاکستان میں کال دی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور کال کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے اسی کے لیے کال ہے کہ عوام کو ایک اپیل ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں جس طرح پہلے پارٹی ہو کرتی تھی بدماشوں کی طرح کہ اگر آپ نے مارکیٹیں کھولی تو اس کے اوپر فائرنگ ہوتی تھی. تو پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ پرامن کال ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر پاکستان کے بازار بند ہی ہیں، تو کال تو کامیاب ہے. لیکن آپ کی سیاسی مخالفین اور عوام اس وقت آپ لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ احتجاج کرتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، عوام کو صرف نقصان پہنچاتے ہو، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچاتے ہو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہماری تو کال دینا ہے اور عوام نے وہ ایکسیپٹ کیے اور زیادہ تر بازاریں بند ہیں، اور یہ کال تو عوام کے حقوق کے لیے ہے. جس طرح ایک 17 سیٹوں کی پارٹی کے بندے کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے جس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو عوام چاہے وہی ہو اس ملک میں. تو کیا اس کال سے پی ٹی آئی عمران خان کو رہائی مل سکتی ہے یا پی ٹی آئی کو ریلیف مل سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک سیاسی جدوجہد ہے، اور جدوجہد میں جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب عمران خان کا ویژن ہے، اور اس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف بندوق تو نہیں اٹھا سکتے. تو یہ عوامی تحریکیں اسی طرح سے ہوتی ہیں، آپ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، عوام کو اس میں انوالو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ ہوگا. لیکن شہر میں ٹرانسپورٹ بحال ہے، دکانیں بھی کھلے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تاجران آپ لوگوں سے لیکن اگر آپ کی اینک سے دیکھا جائے اور تعصب کی اور ایک باعث اینک سے دیکھا جائے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کھلی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کیمرہ لے کر جائیں سارے مارکیٹیں تو بند ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں لگ رہا کہ عوام مایوس ہے یا بازار کھلے ہیں. ہم جتنے بھی جگہ سے آئے ہیں، جتنی شہر ہیں وہ سارے بند ہیں، سارے ٹرانسپورٹ بھی بند ہے. تاجروں نے اعلان کیا ہے، کل ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. پورے پاکستان میں 90% شٹر ڈاؤن پہ جام ہڑتال ہے، تو اس سے اور کیا ہو سکتی ہے؟ 100% تو کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ان کے فوائد کیا آئیں گے اس کال کی؟ ان کے فوائد یہ ہیں کہ یہ اپنے حق کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں. کہ یہ جو ہمارے پختونخوا میں یہ جتنی زیادتی ہو رہی ہے، پنجاب میں اگر تاجر برادری کو دیکھ لے اور اگر پختونخوا پہ دیکھ لے تو اس میں یہ دو ہر جگہ پہ ان کی وہ جو ڈفرینس ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں اور ان کو یہ جواب دے رہے ہیں. ساری تاجر برادری ان کو جواب دے رہی ہے کہ ہم مایوس ہو گئے ہیں، ان ظالموں کے خلاف ابھی ہم لڑ رہے ہیں. جیسے پی ٹی آئی کی جو کال ہے وہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تاجر برادری نے پورا باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ لوگ کے ساتھ ظلم ہو رہی ہے، داندھی ہو رہی ہے، آپ لوگ مایوس ہے، تو آپ لوگ پھر عدالت کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیونکہ یہاں سڑکوں پر عدالتوں سے اب ہماری بالکل وہ کیا امیدیں ختم ہو چکی ہیں. عدالت آج کل ویران ہے. ایک ڈکٹیٹرز کا جو بھی ڈکٹیشن آتی ہے عدالت وہی کیا کہتے ہیں وہی امپلیمنٹ کرتی ہے. تو ابھی ہم عدالتوں سے مایوس ہے، پورے قوم مایوس ہے، صرف پی ٹی آئی نہیں پوری قوم مایوس ہے عدالتوں سے. لیکن سیاسی آپ کی جو مخالفین ہے وہ پی ٹی آئی پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ صرف احتجاج کرتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو، لیکن آپ عملی طور پر پختونخوا عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے ہو. اگر آپ دیکھیں پچھلے 12-13 سالوں سے پختونخوا میں جتنی پختونوں کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو کچھ دیے ہوئے اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں تھی. پوری پختون تباہ تھی. سارے بازاروں میں کیا کہتے بم تھی، بلاسٹ ہوتی تھی. آج کل تو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں بیوٹیفیکیشن چل رہی ہے. عوام جہاں پہ بھی جاتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کی وہ اگر آپ پہلے دیکھ لیں بتے لوگوں سے لیتے تھے، ایک تاجر سے بتے لوگ لیتے تھے. آج کل مجھے بتائیں کہ کون بتے لے رہے ہیں؟ کوئی بتے لے سکتا ہے؟ آج کل پختونخوا کی حکومت ہے، یہ عوام کی حکومت ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں تو سارے جتنے بھی عوام ہیں پختونخوا میں سارے خوش ہیں، لیکن 99% نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی
ہم جتنے وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اپنی عوام کے لیے. آج پی ٹی آئی نے ملک کو جام کر دیا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تاجروں کو، عوام کو اور ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یار اگر آپ دیکھ لیں آج ایک دن سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک دن یہ اپنے حق کے لیے سارے لڑ رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں پوری قوم تباہ ہو رہی ہے، پورے ملک تباہ ہو رہی ہے. ملک یہ لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم سارے عوام ابھی اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کال ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور سپورٹ کریں گے. بسنت کی فیسٹیول جاری ہے لیکن یہاں پختونخوا میں عوام احتجاج کر رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ پنجاب اگر آپ دیکھیں تو وفاق سے ریلیٹڈ جتنی فنڈز، جتنی بینیفٹس سارے پنجاب کو جا رہے ہیں. ہمارے علاقوں میں کیا ہے، ہم نہ ہمارے فیکٹریز کیونکہ ہمیں ڈسکریج کر رہے ہیں، نہ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم کیونکہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو وفاق سے بڑا بھائی جو ہمارا ہے وہ ہمارے ساتھ ستیلے سلوک کر رہا ہے. تو اس لیے تو ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج جو ہے یہ حسن ہے سیاست کا، تو یہ تو ہم کریں گے. تو کیا اس احتجاج اس کال کو شٹر ڈاؤن کو عوام نے رد کر دیا کیونکہ بازار تو کھلا ہے، ٹرانسپورٹ کھلا ہے؟ آپ اپنی آپ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن میں آپ کہوں گا آپ اپنے طریقے سے، آپ اپنی نظر سے کہہ سکتے ہو کہ کھلے ہوں گے، لیکن اگر ہمارا 40 سے 45 یا 50 60 70% بھی آف ہوا تو آپ سوچیں کہ 40% سارے پارٹیوں کی اور 60% پھر بھی ہم جیت گئے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم شٹر ڈاؤن لوگوں پہ زبردستی سے کریں. ہم لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں کہ اپنے لیے آواز اٹھاؤ. اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ کسی اور کا کیا آپ اس کے ساتھ اچھا کر سکتے ہو. تو یہ سارے جو آئے اپنے بلبوتے پہ آئے اور اپنی آواز کریٹ کر رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے اور اس برا کے خلاف ہم سڑکوں پہ آئے اور ہم نکل رہے ہیں. شٹر ڈاؤن کی ہڑتال کی مقاصد کیا تھی؟ ہر احتجاج اور ہر ایونٹ کا جو ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ظلم کے خلاف انصاف. لیکن اس کے لیے عدالت تو ہے، آپ نہیں جاتے ہو؟ عدالتیں اگر آپ نے دیکھی ہو، اگر جس طرح آپ سوچتے ہو ہماری عدالتیں ہیں اور جس طرح ہمارا سسٹم ہے، تو اگر اس پہ آپ یقین کریں تو اگر آپ فارم 45 والے اور 47 والوں کا ڈرامہ دیکھ لیں تو پھر عدالت 2 سالوں میں یہ ڈرامہ ختم کیوں نہیں کر رہا؟ وفاق کے وزیر اطلاعات جو ہے اس نے الزام لگائے پی ٹی آئی پر کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے. کیا آپ لوگ قبول کریں گے؟ میں حیران اس بات کو کہ آپ کی 66% یا آپ کے 70% یوتھ کو اگر آپ دہشت گرد کہتے ہو تو پاکستان پھر کس کا رہ جائے گا؟ یہ میرا بھی ملک ہے. یہ کسی کے کہنے پہ ہمارا دہشت گرد ہم بنتے یا نہیں ہے. ہمارا اپنا ملک ہے، ہمارے پاس اپنے آئی ڈی کارڈ ہے، ہم سب سے زیادہ اچھے پاکستانی ہیں. اگر آج پی ٹی آئی کی ہڑتال ناکام ہو گئی تو اس سے تو وفاقی حکومت مضبوط ہوگا، کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ہڑتال یا احتجاج کوئی بھی ناکام نہیں ہوتا. جس طرح آپ یہ لوگ دیکھ رہے تو یہ کامیاب ہوا. ناکام اس چیز کو کہتے کہ آپ کو کوئی شٹ آف کر دے کہ یار مت کرو یہ کام، ان میں ہم نہیں کرتے. تو سارے تو پشاور آپ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پشاور میں ہلہ گلہ جاری ہے. یہی جو آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے دیکھ رہے ہیں، یہ ورکرز دیکھ رہے ہیں، یہی کامیابی کی نشانی ہے. اور کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب جہاز تو نہیں اڑنا چاہیے، بس یہی تنظیم والے لوگ اور یہی پارٹی والے لوگ آ جاتے اکٹھے ہو جاتے اور اپنا احتجاج ریکارڈ. بہت شکریہ. آپ کیا سمجھتے ہو کل کامیاب ہو گئی؟ جی ماشاءاللہ کامیاب ہے. میں کی پی کے عوام کا اصل میں ہم یہ امپریشن نہیں دینا چاہتے تھے کہ صوبائی حکومت زبردستی جو ہے ٹریفک کو بند کر رہی ہے. تو جو صوبائی حکومت کے نیچے آئی تھی بی آر ٹی، وہ ہم نے کھلی رکھی. باقیوں سے ہم نے اپیل کی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں، آپ اگر مانتے ہیں کہ اس ملک کے غلط لوگوں کو مسلط کیا گیا تو آپ جو ہے اپنی دکانیں اپنا کاروبار بند رکھے. اور لوگوں نے ہماری بات پہ لبیک کی اور صوبائی حکومت کے ساتھ کھڑے رہے، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن شہر کھلا ہے، ٹرانسپورٹ کھلا ہے، کیا عوام مایوس ہے پی ٹی آئی سے؟ نہیں، یہ آپ اگر روڈ تو ہم نے روڈ بند نہیں کیے تھے، ہم نے والنٹیئر لوگوں کو کہا تھا ایمرجنسی ہوئی ہوگی. آج ہماری ریلیاں جا رہی ہے، ریلیوں پہ لوگ آ رہے ہیں، مجبوری ہے اس کو روڈ استعمال کرنا ہوتا ہے، اس کے ٹرانسپورٹ استعمال کرنا ہوتا ہے. تو اس احتجاج کا کیا مقصد ہے؟ کہ اس سے عمران خان کو رہائی مل جائے گی، پی ٹی آئی کو ریلیف مل جائے گی؟ سے کوئی دوسری رائے نہیں ملے گی، لیکن دنیا کو یہ پیغام مل جاتا ہے. دنیا کو ہم بتاتے ہیں، حکومت وقت کو بتاتے ہیں، حکومت کو لانے والوں کو بتاتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. عوام نے آپ کو بھی مسرت کی اور آپ کی حکومت کو. سیاسی مخالفین آپ لوگ پر الزام لگاتے ہو کہ آپ لوگ
عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے, صرف احتجاج کرتے ہو, ریلیاں نکالتے ہو, لیکن کیوں؟ میں آپ کو بتا دوں ہم عوام کے لیے کرتے اس لیے عوام ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. عوام ہمیشہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی رہی, اس کی حکومت کے ساتھ کھڑی, اس کی MNS کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سے, ہماری صوبائی حکومت سے, ہماری MNS سے عوام مطمئن ہے. وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ PTI دہشت گردی ہے, ان کے پیچھے PTI ہے, کیا کہیں گے؟ اس کی کوئی اہمیت حیثیت ہے نہیں, اور اس طرح کے لوگوں پہ میں جواب بھی دینا پسند نہیں کرتا. اس کی بیچارے کی اپنی کیا حیثیت ہے, اس نے اپنے نوکری کرنی ہے. اسلام آباد میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, کیا PTI کو منسوخ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ہم آج سوم منا رہے ہیں, ہمارے ساتھ اس میں بالکل ہم اس کے ساتھ, ہم نے کل بھی اس کے ساتھ تھے, آج بھی اس کے ساتھ تھے. ہر قسم کی دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں. آج ہم کوئی جشن تو نہیں منا رہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کے الیکشن کو لوٹا گیا, عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا. بہت شکریہ سر. ٹرانسپورٹ کھلا ہے, BRT کھلا ہے, شیئر بھی کھلا ہے, کیا PTI کی شٹر ڈاؤن کی کل ہڑتال ناکام ہو گئی؟ ہم جمہوری لوگ ہیں, کوئی مارشل لا والے نہیں کہ حکم کرے اور سب کچھ بند ہو جائے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اتنا کھلا نہیں جتنا آپ نے یقین سے کہہ دیا ہے, اتنا کھلا نہیں ہے. ہم نے ابھی دیکھا ہے, ہم اسی راستے سے آئے. ابھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں, لوگوں نے خود نفرت دکھائی ہے امپورٹڈ حکومت سے, خود نفرت دکھائی ہے, اور ہماری کال کو لبیک کرتے ہوئے آپ یہ مارکیٹ کیمرہ اٹھائیں اور دیکھیں سب کچھ بند ہے, ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے, نش کے برابر ہے. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. جائیں جنرل بس اسٹینڈ دیکھے, لاہور اڈا دیکھے, اور بازاریں دیکھے. لوگوں کی نفرت اس لیے ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ایک ڈرون اٹیک نہیں تھا. جب عمران خان وزیر اعظم تھے 150 روپے پیٹرول, جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو 1200 پہ آٹے کا تھوڑا, اور جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں تھی کہ پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھے. لیکن آج نفرت ثابت ہو گیا ہے امپورٹڈ حکومت اور اس کے کارندوں درندوں سے کہ الحمدللہ پاکستانی عوام جو ہے وہ یکجا ہے, اور وہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان کو چاہتے, وہ حقیقی آزادی کو چاہتے اور چاہتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن PTI کی جو مخالفین سیاسی ہے اس وقت بہت تنقید کر رہے PTI پر کہ وہ کتنے ہیں اپنے صوبے میں احتجاج کرتے ہیں. 8 میں نمک کے برابر ہے. کیا ہے وہ, کیا ہے وہ وزیر اطلاعات کیا اس نے الزام لگایا کہ PTI کی جو گردی ہے تو میری چیلنج ہے 1 2 3 طلاق ڈالو پہلے. بس تم نے جیتا ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھو. اور مناظرہ کے لیے کس نے جیتا ہے؟ یہ شہباز شریف جیتا ہے, کوئی اور جیتا ہے؟ دکھ رہے ہیں نا یار. یہ اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ دوسرا خسرا کہہ دے تو ٹھیک ہے, وزیر اطلاعات اپنے آپ کو نہ کہے, وزیر نہ کہے, مشیر نہ کہے. یہ کیا ہے؟ 17 سیٹوں پر آنے والے کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تو پھر ڈگڈگی ہوتی ہے اور بوتل ہوتا ہے. تو اس طرح احتجاجوں سے یا شٹر ڈاؤن سے کیا عمران خان کو یا PTI کو ریلیف مل سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ظاہری بات ہے یہود و نصارہ کو اور ان کے جن جو پاکستان میں بیٹھے ان کو پتہ چل گئے کہ پاکستانی عوام ایک ہے اور ایک ہی لیڈر عمران خان کو مانتے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہو, BRT بھی کھلے, ٹرانسپورٹ بھی کھلے, شیئر بھی کھلے, کیا PTI کی ہڑتال ناکام ہو گئی؟ آپ یہی دیکھ لیں کہ ہم نے کوئی چیز زبردستی بند نہیں کی, اور اس کے برعکس آپ دیکھ لیں 90% بندر شہر میں یونیورسٹی روڈ کارخانوں مارکیٹ پشاور کے سارے مارکیٹ والنٹیرلی بند ہے, زبردستی بند نہیں ہے, والنٹیرلی بند ہے. تو میرے خیال میں یہ میرے توقعات سے زیادہ بہتر رسپانس ہے, اور وہ اسی لیے بالکل اس میں جو ہے وہ 1% بھی زبردستی نہیں ہوئی. کیا اس احتجاج سے عمران خان کو PTI کو رہائی مل جائے گی, ریلیف مل جائے گا؟ یہ آج کون سا دن ہے؟ آج ہے 8 فروری, اور 8 فروری کو جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم یہ ہائی لائٹ کر دیں کہ 8 فروری کو آپ کا ووٹ بھی چھینا گیا, اور یہ جو ہے یہ نہیں قابل قبول کسی کو بھی. جی بالکل, PTI شٹر ڈاؤن ہڑتال حوالے سره پاش نغری چوک موجود دي, دلته PTI کارکنان موجود دي, دغه مشر سره موجود دي. خپل تعارف وکړو, نوم د سره چپ راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سما جنت ګل نوم دی, او زه د ینګ لیډرشپ اف پاکستان سره متعلق ساتم, د انفارمیشن سیکریټری یم, شاهین مسلم ټاون نه راغلی.
نن دلته څنګه موجود ته یره پستا د خپل قائد په وینا باندې راغلی وي ان شاء الله چې کوم 8 فروری باندې دي ظالمانو زمونږ وټ پټ کړی دي هغه خلاف راغلی او یقینا چې دا الحمدلله کامیابی ده. تاسو به وینئ چې کوم عوام راغلي دي او کوم د خپل چې کوم جیل کې زمونږ لیډر دی دا غي لپاره چې کوم مینوال راغلي ته څه غنی نن دا تاسو احتجاج ناکام شو ځکه چې بازار کولاو دی ترانسپورت کولاو دی ولی عوام تاسو نه خبرې پیټی نه تاسو نه کار غواړي یره الحمدلله احتجاج کو ناکام شوی ځکه نه دی چې صرف دلته نه که تاسو بهر مو ګورئ مارکیټونو هر څه بند دي خلکو بند کړي دي او عوام موږ سره راوتیم دي لکه دغلته تاسو هغه سوشل میډیا باندې بارام چې دغه خلکو یو ویډیو کول هغه رشکې والا چې دی همدغه مطالبه کوله چې په یو ورځ باندې سن کېږي او ما رشکه پریخي د ما خپل بچي پریخي دي نو ان شاء الله چې عوام موږ سره ولال دي پی ټی آی سره ته څومره پر امید چې د دې احتجاجونو سره به عمران خان ترخی ملو شي پی ټی آی تسریلیف ملو شي ولی عدالتونه خوشتاغه ته تاسو ول نه ځي یره عدالتونه خو اصل کې دوه قسم دي یو خو هغه عدالت چې کوم د پی ډی ایم ګورنمنت جوړ کړی دی تاسو ته پته لګي په 27 ویني ترمیم کې او یو سپریم کورټ دی ان شاء الله چې سپریم کورټ نه به زموږ امید دی دا چې کوم د خان د لپاره ملاقات دي د ډاکټر پرې خوستل دي چې کوم دغه صحت حواله سره انکشافات راغلي دي ان شاء الله چې امید شته دا به دغه شي. عمران خان باندې الزام د چې د کرپشن کړي ځکه عدالت جیت لګلې نو دغه سي احتجاجونو سره دا غیر حقيقي ممکن ده تر سخت کړي یره دا الزام خوشیده پی ډی ایم والا خلکو کله ګول یا جدا خبره ده غنی دا د عوامو الزام نه دي عوام چې په کم ګڼ تعداد کې د عمران هرې جلسې له حل دغه راځي نو هغه معلوم دي چې په الزام په عمران باندې نشته دي. ها تاسو څه ویل کنن د احتجاج حواله سره وای کوم ځای راغلی زر وای زه دریم سره پر راغلی دلته احتجاج لرم تاسو زه خو په خبرو سیدونکو مو زه په دې نیت راوته مکنه مثلا زه نور عوام ولم چې کم نن سبا په کورونو کې خپل کارون لوتی دي لکه دا مسله یوازې د پی ټی آی نه یا د عمران خان نه ده دا مسله د ټول ملک دا ټول عوامو ده عوامو د پاره عمران خان لګیا دی کنه نن کته وګوري تیرا باندې چې کوم حالات روان دي کنه یو سړیم دا نه غواړي چې هغه خپل کور پری دی خپل کله وطن پری دی او هغه په یخ موسم کې داسې وځي کنه نو عمران خان کې لګیا دی زمونږ د پاره لګیا دی نو زم عوامو ته دا درخواست کوم چې ټول یو اتفاق شي زه دا نه وایم چې دا ولې خنه دی دا خنه دی کنه زه دا وایم چې اتفاق جوړ کړي خپل حق وغواړي تر څو به موږ په خپل ملک کې دومره ذلیل اوسېږو. ضرب لگेगी आजादी ضرب लगेगी आजादी आजादी चिल्लाती होगी आजादी हमसे बढ़ेगी आजादी 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 ये जान से प्यारा आजादी इमरान का मांडो आजादी इमरान का मांडो आजादी इमरान हमारा आजादी इमरान हमारा आजादी किरदार का गाजी आजादी किरदार का गाजी आजादी बेहतर है बाजी आजादी बेहतर है बाजी आजादी ये प्यारा प्यारा आजादी ये प्यारा प्यारा आजादी ये जान से प्यारा आजादी ये जान से प्यारा आजादी